السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ اسمبلی کے مانسون سیشن کا چہارشنبے کو آغاز، اپوزیشن کا ڈٹ کر سامنا کرنے ارکان مقننہ کو KCR کی ہدایت۔ اقلیتوں کے بہبودی پروگراموں پر عمل آوری کے لیے 52 کروڑ 38,58,000 روپے جاری۔ 1000 میگا واٹ برقی کی خریداری کے لیے چھتیس گڑھ اور تلنگانہ حکومتوں میں معاہدہ۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی BJP کا پروپیگنڈا سینٹر، صدر مجلس کا ریمارک۔ ملک پیٹ اور چنچل گڑا جونیئر کالجز میں کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 88 لاکھ روپے منظور، مجلس کی کامیاب نمائندگی۔ میرچل میں محکمہ برقی کے ڈویژنل انجینئر کے مکان پر ACB کا دھاوا، 5 کروڑ روپے کے غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف۔ اور رام دیو گڑا چیک پوسٹ پر بے قابو لوری نے 4 کانسٹیبلز کو رون دیا، 1 ہلاک 3 زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا چہارشنبے کو آغاز ہوگا۔ اجلاس کو کتنے دن چلایا جائے اس کا فیصلہ BAC اجلاس میں کیا جائے گا۔ پہلے دن سابق صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام اور رکن اسمبلی نارائن کھیڑ کشٹا ریڈی کو تعزیت پیش کی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتیں کسانوں کے مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کر چکی ہیں۔ اپوزیشن اجلاس 15 تا 20 دن چلانے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ حکومت صرف 5 دن کے لیے اجلاس چلانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اسمبلی امور کے وزیر ہریش راؤ نے اپوزیشن کو انتباہ دیا ہے کہ اگر ایوان کی کارروائی میں خلل پیدا کیا گیا تو انہیں معطل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی کے ارکان مقننہ کو ہدایت دی ہے کہ مانسون سیشن میں اپوزیشن کا ڈٹ کر سامنا کریں۔ پارٹی دفتر میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ارکان مقننہ کو اسمبلی اجلاس سے متعلق رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسپیکر سے اجازت لیتے ہوئے ایوان اسمبلی میں آبپاشی پروجیکٹس کی ری ڈیزائننگ سے متعلق پاور پوائنٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان مقننہ سے کہا کہ بہت جلد مارکیٹ کمیٹیاں اور دیگر نامزد عہدوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ تلنگانہ کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ اسمبلی میں کانگریس ذمہ دار اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہوئے عوام کے حق میں آواز اٹھائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ آبپاشی پروجیکٹس کے ڈیزائن میں تبدیلی اور واٹر گریڈ پروگرام کے تحت 2 لاکھ کروڑ روپے کی اسکیموں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR کے 4 افراد خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسکیمیں تیار کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پر کسانوں کی خودکشی کے الزامات بند کیے جائیں۔ بھٹی وکرمارکا نے کسانوں کو یکمشت قرضوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ تیلگو دیشم نے چہارشنبے کو شروع ہونے والے اسمبلی کے مانسون اجلاس میں کسانوں کی خودکشیاں، قرض معافی، واٹر گریڈ پروگرام میں ہو رہی بدعنوانیوں، GHMC انتخابات کے لیے ووٹس کی تقسیم اور دیگر موضوعات پر مباحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشم کے فلور لیڈر دیاکر راؤ نے بتایا کہ انتخابات کے دوران تیلگو دیشم نے کئی وعدے کیے تھے لیکن ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کو کم سے کم 10 دن کے لیے منعقد کرنا چاہیے تاکہ تمام مسائل پر مباحث ہو سکیں۔ تلنگانہ میں مقامی ادارہ جات کے تحت 3 کونسل نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ نے گزٹ جاری کرتے ہوئے احکامات دیے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق تلنگانہ کے رنگا ریڈی، محبوب نگر اور کریم نگر میں کونسل کی ایک نشست کا اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی حکومتوں کے درمیان 1000 میگا واٹ برقی کی خریداری سے متعلق PPA معاہدہ کیا گیا ہے۔
वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी अंकित आनंद और तेलंगाना सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सीएमडी रघुराम रेड्डी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। गुज़िश्ता साल नवंबर को इस मुआहदे के सिलसिले में दोनों हुकूमतों ने रजामंदी का इजहार किया था। इस मुआहदे के तहत 12 साल तक तेलंगाना हुकूमत छत्तीसगढ़ से 1000 मेगावाट बरखी खरीदेगी। वज़ीर आला ने छत्तीसगढ़ से मज़ीद 1000 मेगावाट बरखी फराहम करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी, जेनको के एमडी और महकूमे बरखी के सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा छत्तीसगढ़ के बरखी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन तश्कील देते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। महकूमे ज़राअत के सेक्रेटरी पार्था सारथी ने बताया कि मरकज़ी वज़ीर हाउसिंग कॉरपोरेशन की मंजूरी के बाद रियासती हुकूमत ने कॉरपोरेशन की तश्कील का फैसला किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमे ट्रांसपोर्ट में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की 45 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी कर दिया है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाईज एंड सीवरेज बोर्ड में 115 असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंटेंट की जायदादों पर भर्ती के लिए भी एलामिया जारी किया गया। इन दोनों जायदादों के लिए 23 सितंबर से 19 अक्टूबर तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। AMVI के इम्तिहानात 8 नवंबर को और AFA के इम्तिहानात 29 नवंबर को मुनक्किद होंगे। महकूमे अक़लियती बहबूद ने अक़लियतों के बहबूदी प्रोग्राम्स पर अमलावरी के सिलसिले में 52 करोड़ 38 लाख 58 हज़ार रुपये जारी किए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए। अहकामात के मुताबिक ये रकम मनसूबा जाती बजट के सेमाही की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की गई है। सेक्रेटरी महकूमे अक़लियती उमूर उमर जलील ने तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत दी है कि मुतल्लिक़ा शोबों को फौरी रकम जारी की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस मुसलमानों और दलितों के लिए समाजी इंसाफ, उनके हुकूक़ और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रही है और यही बात समाज के नाम नहाद ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मजलिस और मजलिसी कायदीन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हिबतुल्लाह के इस रिमार्क पर कि असदुद्दीन ओवैसी मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहा कि वो मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा बनकर न रहे, बल्कि मजलूमों और तमाम कमज़ोर तबक़ात को तरक्की के यकसां मौक़े मिलें। बैरिस्टर ओवैसी ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को बीजेपी का प्रोपेगेंडा सेंटर करार देते हुए कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी की रकूमात मजलिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में खर्च की जा रही है। दारुस्सलाम में मजलिस की तालीमी इमदाद के सिलसिले में मुनक़िद की गई तकरीब से खिताब के दौरान सदर मजलिस ने रियासत बिहार के इंतहाई पसमानदा इलाक़े सीमांचल में तालीम का मेयार और स्कूलों और स्कॉलरशिप्स और ड्रॉप आउट तलबा के तफसीली आदाद व शुमार पेश किए। अफसोस ये होता है कि मरकजी वजीर अक़लियती बहबूद हैदराबाद को आती है और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को उसके पैसों से बीजेपी का प्रोपेगेंडा का सेंटर बन चुका मानो। वहां पर मोहतरमा आकर कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मोहतरमा, मैं मुल्क को तोड़ना नहीं चाहता, मुल्क को मजबूत करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान बाइज़्ज़त शहरी है, हिंदुस्तान में मुसलमान है तो अव्वल दर्जे का शहरी है। मेरी लड़ाई हुकूक की है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है। मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों की सफों से गुर्बत के खात्मे के लिए हमारे गरीब बच्चे और बच्चियां पढ़ें, उसके लिए हम लड़ रहे। बताओ आपके पास क्या प्रोग्राम है? कुंडू कमेटी ये पुकार कर कह रही है, पेज नंबर 87 पर 19 रीजन दिए गए जिसके तहत मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते। तो उन 19 रीजन में सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। मैं पुकार कर पार्लियामेंट में कह रहा हूँ कि हर कोई मुसलमान का जो बच्चा या बच्ची
یا دلت کا اگر کوئی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اسکالرشپ دیا جائے اس کو. نمبر مت رکھیے مگر آپ کی وزارت اقلیتی بہبود کی منسٹری خاموش بیٹھی ہے. ملک کا وزیر اعظم ہندوستان انڈیا فرسٹ کی بات کرتے ہیں, سب کا ساتھ سب کا وکاس کی موٹی بات کرتے ہیں, مگر مسلمان جب پڑھنے کی بات کرتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. جب ریزرویشن کی بات کرتے ہیں تو RSS اس کی مخالفت کرتی ہے. جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اس پر میٹ بین اور بیف بین لگا دیا جائے گا. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن اس ملک کی آتما نہیں ہے. بتائیے ایسے ماحول میں مجلس کا موقف, مجلس کے مطالبات جائز ہیں. اسی لیے میں اب تمام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جماعت کو مضبوط کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ یہاں پر بیٹھ کر اس ایجوکیشن کٹ کو حاصل کر رہے ہیں, کل آپ پر ذمہ داری ہے کہ خوب پڑھو, خوب قابل بنو اور قوم اور ملک کے لیے اثاثہ بنو. یہ مستقبل ملک کا قوم کا تمہارے ہاتھ میں ہے. آج یہ بچے بیٹھ کر ایک جاہل اسد الدین اویسی کی آواز سن رہے ہیں, مگر یاد رکھو جب آپ پڑھ لکھ کر طاقتور بنیں گے, قابل بنیں گے, تو آپ کو میرے الفاظ یاد آئیں گے کہ ہاں ایک جذباتی لیڈر ہمارا تھا جو ہم سے کہتا تھا ایجوکیشن کٹ دیتے خط کے خوب پڑھو. جب آپ پڑھیں گے, قابل بنیں گے, تو آپ کے گھر میں علم کی شمع نہیں بلکہ علم کا اجالا ہوگا. آپ اتنے طاقتور بن سکتے ہیں کہ آپ نہ صرف اپنے بھائیوں بہنوں کو بلکہ اپنے پورے خاندان اور محلے کے مستقبل کو ان کو صحیح راہ دکھا سکتے ہیں. یہی سوچ کر مرحوم قائد سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اسکیم کو اچھے سے اچھا کیا جائے. اس میں آپ تمام کی دعاؤں اور تعاون کی ضرورت ہے. میں اللہ کا شکر گزار بھی ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو اس رحمت اللہ عالمین کے فنڈ میں اپنا حصہ دیتے ہیں. جلد سے رحمت اللہ عالمین اور نعتہ مشاعرے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ہم ان پیسوں سے اسکیم کا اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی سال اس کو ختم بھی کر دیتے ہیں. یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی کامیاب نمائندگی پر حکومت کی جانب سے ملک پیٹ اور چنچل گڑا جونیئر کالجز میں زائد کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 88 لاکھ روپے منظور ہوئے. رکن اسمبلی نے منگل کے دن متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ چنچل گڑا جونیئر کالج کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جلد زائد کلاس رومز کی تعمیری کام مکمل کریں. تلنگانہ کونسل میں اپوزیشن قائد محمد علی شبیر نے کہا کہ کسانوں کے لیے کانگریسی ارکان کے باہر تو کیا جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ کسانوں کو 6 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان منصفانہ ہے, لیکن 19 سپٹمبر سے ہی خودکشی کرنے والوں کو ایکس گریشیا کا فیصلہ مناسب نہیں ہے. محمد علی شبیر نے کہا کہ 2 جون سے خودکشی کرنے والے کسانوں کو 6 لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جانا چاہیے. ہمیں کسانوں کے لیے ہمیں باہر کرنے کا نہیں, جیل بھی ڈالے تو ہم جیل کو جانے کے لیے تیار ہیں. ہم کو جیل بھیجاؤ, بولو ان کا دم ہے تو بولے کہ ہم کو جیل بھیجاؤ. ہمارے لیے جیل نہیں ہے, ہم جیل بھی جانے کے تیار ہیں کسانوں کے ہت کے لیے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ آپ چیف منسٹر آپ ہے 2014 میں ڈراٹ منڈل ڈکلیئر کرنے کا اسٹیٹ گورنمنٹ کا اختیار ہے, آپ نہیں کرے تو ہم آ کے کرنا. 4 ٹی وی کے ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 ٹی وی چہارشنبہ, جمعرات اور جمعے کو حج بیت اللہ کے تمام مناسک کے مناظر وقفے سے ناظرین کو دکھائے گا. اس دوران خاص طور پر خطبہ حج کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا. عرفات, مزدلفہ اور مینا کے ایمان افروز مناظر اور حجاج کرام سے بات چیت بھی دکھائی جائے گی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے عیدگاہ اجال شاہ کا مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کیا اور نماز عید الاضحیٰ کے موقع پر کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ساتھ ہی عید کے دن وضو کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ فراہم کیا جائے. اے سی پی فلکنما ایم اے باری نے قربانی دینے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ جانوروں کا فضلہ اور کچرا سڑکوں پر نہ پھینکیں. ساتھ ہی انہوں نے گنیش پنڈال کے ذمہ داروں سے بھی کہا
کہ وہ بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سٹی پولیس کی جانب سے تہواروں کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عید اور گنیش تہوار کے موقع پر پابند کیے جا رہے روڈی شیٹرز کو ایک بڑی راحت حاصل ہوئی ہے۔ مجلس کی نمائندگی پر شخصی مچلکے کے لیے لی جا رہی رقومات کا لزوم احمد پاشا قادری کی نمائندگی کے بعد برخاست کر دیا گیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر انہوں نے معزز جج سے اس سلسلے میں نمائندگی کی تھی، جسے فوری قبول کر لیا گیا۔ عید اور گنیش کے موقع پر تمام روڈی شیٹرز کو کلکٹر آفس حیدرآباد میں بلا کر بانڈ اوور کیا جاتا ہے ہمیشہ ہر سال۔ اس مرتبہ بھی بانڈ اوور کے لیے کچھ بچوں کو بلایا گیا تھا۔ لوگوں کے ٹیلی فون آنے لگے کہ ایسا شیورٹی مانگ رہے ہیں ورنہ جیل کو بھیج دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں جا کر وہاں اسپیشل ہمارے مجسٹریٹ صاحب سے ملاقات کیا اور ان سے بتایا کہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں روڈی شیٹرز یہ بے قصور ہے، پہلی مرتبہ ان کو جھوٹے کیسوں میں بک کیا گیا اور پھر غریب بھی ہے، طلباء بھی ہے۔ اس میں اب یہ رقمی چالانات اگر ان کو نہیں کیے تو مناسب ہے، کیونکہ یہ لوگ پیسے دینے کے اس میں نہیں ہے، سکت نہیں ہے، جیل چلے جائیں گے۔ پھر عید ہے ان کی، تو اس مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ یقیناً عید اور تہوار مل کے آئے ہیں، میں اس کو کنسیڈر کروں گا۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے H1N1 یعنی سوائن فلو کے مفت ٹیکے دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق خواہش مند افراد رجسٹریشن کے ذریعے ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک استفادہ کر سکتے ہیں، جہاں دوائیں بھی رعایتی شرح پر فروخت کی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے فون نمبر 2465-3632 پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ کانگریس رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ وہ نوٹ برائے ووٹ اسکیم معاملے پر مختصر نوٹس کے ذریعے کونسل میں مباحث کا مطالبہ کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے وزراء کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ تلگو دیشم لیڈر جے پربھاکر نے کہا ہے کہ پٹی سیما پروجیکٹ پر YSR کانگریس پارٹی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ کی شروعات سے رائل سیما کو نقصان ہونے کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام کرتے ہوئے رائل سیما کے علاوہ پرکاشم اور نیلور کو پانی سے سیراب کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے 7 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہما کے عرس کے موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے مزارات حضرات پر حاضری دی اور چادر گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی۔ وفد میں مجلس کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری، اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین کے علاوہ رکن شورا محمد نذیر الدین بھی شامل تھے۔ درگاہ کے نامزد متولی سید شاہ حسن شبیر محمد الحسینی نے مجلسی وفد کا خیر مقدم کیا اور انہیں تہنیت پیش کی۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے نومبر کے مہینے میں منعقد ہونے والے تبلیغی جماعت کے اجتماع کے مقام کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ اور رکن اسمبلی مہیشورم ٹی کرشنا ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے بتایا کہ اس اجتماع میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اس سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے بھی گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی تھی۔ شہر کی بنگالی برادری کی جانب سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں سالانہ فٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ 10 سالوں سے جاری ہے۔ 10ویں ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کولکتہ کی 2 ٹیموں کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں بنگالی شریک تھے۔ بیرسٹر اویسی نے فائنل کھیلنے والی ٹیموں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ رکن اسمبلی نے بنگالی برادری کے لیے مجلس کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات اور نمائندگیوں سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ سابق رکن بلدیہ محمد غوث اور حیدرآباد فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر مصطفیٰ علی مظفر اور فٹ بال کھلاڑی منظور علی خان ناگڑ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔
मुंतज़मीन की जानिब से मेहमानों की गुलपोशी की गई। हैदराबाद के मेड़चल के महकमे बरक़ी के डिविजनल इंजीनियर श्रीधर के मकान पर धावा करते हुए महकमे इंसदाद रिश्वत ACB के अहदेदारों ने करीब 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के गैर महसूब असासों का पता चलाया है। बेलकमपेट में वाक़े श्रीधर के मकान पर ACB ने धावा किया। करीमनगर, सिरसिला और बेलकमपेट में मकानात और फ्लैट्स के दस्तावेज़ात जब्त किए गए। ACB के अहदेदारों ने धावों के दौरान 15 लाख रुपए नकद रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेज़ात, तिलाई ज़ेवरात को भी जब्त किया है। ACB के अहदेदार ने बताया कि बदनवानियों और आमदनी से ज़्यादा असासों की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए ये कार्रवाई की गई। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद से 6 साला बच्चे का अगवा कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए सर्कल इंस्पेक्टर अंजैया ने बताया कि एक नामालूम खातून पीर की दोपहर एक झोंपड़ी में मुकीम दुर्गा के घर पहुंची और बताया कि उसके पहचान वालों में मरने वाले शख्स का दसवां है और वहां पर गरीबों को कपड़े दिए जा रहे हैं। अगर वो भी साथ चले तो उसे भी कपड़े मिल सकते हैं। लेकिन दुर्गा ने साथ चलने से इनकार कर दिया, जिस पर वो उसके कमसिन बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए इसरार करने लगी, लेकिन दुर्गा ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी। चुनाचे उसने रास्ते में खेल रहे दुर्गा के 6 साला बेटे कार्तिक को उठा लिया। बाद में उसने फ़ोन करते हुए एक साथी को बुलाया जो कि ऑटो चला रहा था। इस दौरान नामालूम खातून ने एक और 10 साला लड़के को उठाया था, जिसको बाद में उसने चकमा देकर छोड़ दिया। इसी लड़के ने पुलिस को तफसीलात बताई। पुलिस ने अगवा का केस दर्ज करते हुए कार्तिक की तलाश शुरू कर दी है। बोराबंडा इलाके में एक ताजिर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त रियल इस्टेट के ताजिर श्याम सुंदर राव की हैसियत से की गई है। शुबा किया जा रहा है कि रकमी लेन देन कत्ल की वजह हो सकती है। मकतूल के अफराद ख़ानदान ने श्याम सुंदर के दोस्त पर कत्ल का शुबा ज़ाहिर किया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े रामदेवगुड़ा चेक पोस्ट के पास एक बेकाबू रेती मिक्सर लारी ने ड्यूटी पर मुतय्यन 4 कांस्टेबल्स को रौंद दिया। इस वाक़े में राहुल यादव नामी कांस्टेबल बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि पवन, वीरेंद्र और सिदुलू नामी कांस्टेबल्स शदीद ज़ख्मी हैं। ये वाक़या पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आया। ज़राए के मुताबिक गणेश त्यौहार और ईद उल अज़हा के पेश नज़र पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट कायम किए गए थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि लॉरी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। लॉरी ड्राइवर यादगिरी को तहवील में ले लिया गया है। बैरूनी ममालिक में मुलाजमत का झांसा देकर मासूम अफराद को धोखा देने वाले 2 अफराद को चादर घाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 19 पासपोर्ट्स, एक कंप्यूटर और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। ACP सुल्तान बाजार ने बताया कि अब्दुल गफूर और मुकर्रम मुंबई में मुकीम एक शख्स की मदद से ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। इस टोली ने कई जाली वीज़े भी तैयार किए और मुख्तलिफ अफराद के पास से 11 लाख रुपए रकम हासिल कर ली थी। गांधी हॉस्पिटल के अहाते में वाक़े मैनहोल से नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब होने से सनसनी फैल गई। बताया गया है कि मैनहोल में लाश के नजर आने पर फौरी दवाखाने के इंतजामिया को इत्तला दी गई। मुतवफ़ी की मौत मैनहोल में गिर कर हुई या फिर कत्ल करने के बाद इसकी लाश को मैनहोल में लाकर फेंक दिया गया, इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली के मॉनसून सेशन का चहारशंबे को आगाज। अपोजिशन का डटकर सामना करने अरकान मुक़न्नना को KCR की हिदायत। अक़लियतों के बहबूदी प्रोग्रामों पर अमलावरी के लिए 52 करोड़ 38,58,000 रुपए जारी।
1000 میگاواٹ برقی کی خریداری کے لیے چھتیس گڑھ اور تلنگانہ حکومتوں میں معاہدہ۔ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی بی جے پی کا پروپیگنڈا سینٹر، صدر مجلس کا ریمارک۔ ملک پیٹ اور چنچل گڑا جونیئر کالجز میں کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 88 لاکھ روپے منظور، مجلس کی کامیاب نمائندگی۔ میرچل میں محکمہ برقی کے ڈویژنل انجینئر کے مکان پر اے سی بی کا دھاوا، 5 کروڑ روپے کے غیر محسوب اثاثوں کا انکشاف۔ اور رام دیو گڑا چیک پوسٹ پر بے قابو لوری نے 4 کانسٹیبلز کو رون دیا، 1 ہلاک 3 زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔